طرف سے جہاں لال دید اور شیخ العالم اینٹر کرتے ہیں۔ سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے لال دید اور شیخ العالم کشمیری شاعری کا عروج مانا ہے اور اس سے آگے ایسا ہمیں کوئی مطلب مل ہی نہیں پا رہا ایسا سراغ، اور اچانک ہمیں ایک عروج ملتا ہے اور ادھر سے سنسکرت کا عروج ہے، بیچ میں گیپ ہے، اس گیپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور لال دید اور شیخ العالم کی شاعری کی جو جمالیاتی حصہ اس پر؟ سالک صاحب، میں آپ کی وہ بات پہلے پڑھاتا ہوں آگے، جس میں آپ نے دو پودے کی بات کی تھی کشمیر میں، یہی بالکل یہاں سے 2-4 کلومیٹر دور، جس کو آپ دارون بولتے ہیں، اس کے پیچھے وہ بہار تھا، جہاں پر ہماری اس زمین کا ایک بہت بڑا یہ دین ہے کہ یہاں 3 مختلف تھاٹس، بدھزم، ہندوازم اور اسلام کا یہاں پہ املگمیشن ہوتا ہے۔ یہ مطلب شاعری کہیں اور دنیا میں اس طرح کے بچوں میں وہ بہت بڑا ایک سبب تھا جس سے ہمارا تصوف ابھر گیا، اور ہمارے تصوف کی جب آپ نے لال دید نندرشی کی بات کی، یہ تو آ گیا کشمیری ادب۔ جب ہم سنسکرت اور کشمیری ادب کے بیچ میں کی بات ہے، ایک بہت بڑا 500 سال کا عرصہ ہے جب یہاں پرشین فارسی زبان رہی ہے، درباری زبان رہی ہے، اور اس میں 2-4 لوگ تو ایسے 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف تواریخ لکھی ہیں، لیکن ایک دو نام ایسے ہیں جنہوں نے ادب، جیسے ہمارے بہت ہی بڑے شاعر تھے غنی کشمیری، جن کا مقام سارے ہندوستان میں پرشین لینگویج میں ہے، انہوں نے جو اپنی دیوانی غنی میں اس میں تو بہت ساری شاعری ہے جس میں آپ جمالیات کے عنصر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو وہ مطلب کافی بڑا پیریڈ ہے، 505 صدیوں کا پیریڈ تھا جو پرشین کا پیریڈ تھا۔ سائملٹینیسلی پھر جب اردو اور کشمیری، جب میں نے بات کی تھی کہ تصوف ایک عنصر ہے جمالیات میں، اور تصوف کے تعلق سے جب کشمیری شاعری کی شروعات ہوتی ہے تو 2 بڑی ہستیاں آتی ہیں ہمارے سامنے، لال دید اور نندرشی یا شیخ العالم۔ انہوں نے جو اپنی شاعری یہ ایک بلینڈ تھا اسپرچولیٹی ود ریئلٹی اور ود ہیومن ٹچ یا ہیومن افیئرس، جب جو مطلب جہاں کی لال دید نے وہ شاوزم اپنی شاعری میں شوائٹ تھاٹ کو پھر وہ کیا پروموٹ، اور اسی طرح نندرشی نے اپنی اسلامی تصوف کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی ہمارے صوفی شاعروں کی ایک بہت بڑی قطار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صوفی شاعر ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے، مطلب اپنے اندر کی، باہر کی، دنیا داری کی بہت ساری شاعری ہے، بہت سارے وہ نام ہے، درجنوں ایسی شخصیات ہیں، اور یہ لیگیسی چلتی رہی۔ اسی کا اثر پھر اردو اور کشمیری، جو ماڈرن کشمیری مطلب چاہے شاعری اور پروز، لوگ تو زیادہ تصوف کی بات شاعری کو لے کر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ادب میں، اس میں نثر میں بھی بہت بڑا وہ ہے، حصہ ہے اس کا جمالیات کا، نثر کا جمال۔ اور کشمیر کے تعلق سے جب جاتا ہے تو یہاں تو جو بھی مین فیکٹر، جو منظر یہاں کے ہیں، جو چاہے وہ یہاں پہاڑ ہو، ماؤنٹین ہو، ڈل لیک کے کنارے بیٹھے ہیں، سینکڑوں گانے اس ڈل لیک جھیل پر، مطلب چاہے فلموں سے متعلق ہو یا ویسے مطلب جنرل شاعری سے متعلق، خالی ڈل جھیل کی جو منظر کشی پر شاعری لوگوں نے کی ہے، یا زبرون یہاں کے پہاڑوں، یہاں کے میدان، یہاں کے برف باری، یہاں کے ڈفرینٹ الگ الگ جو یہاں پہ منظر ناموں پر کی، اور جو تصوف کی بات، اور پھر جو لو اینڈ لانگنگ، سپریشن، اور اس طرح کی جو جس میں جیسے ابو خاتون کا نام اگر ہم لیں گے، خاتون کی شاعری جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھرا پڑا ہے، بہت ہی بھرا پڑا ہے اس میں۔ اور جو اردو کی بات، انہوں نے کچھ شعر بنائے اردو کے شعر، مطلب چک بست کے تعلق سے، ذرا ذرا ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، یہاں راہ چلتے پتھروں نے بھی دیا
आने मुझे तो इस तरह का मतलब ये सिर्फ इस जगह में कुछ था Very good. जबकि जैसे इन्होंने हज़रत साहब ने प्लेटो वगैरह और अरिस्टोटल की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो उनका काम था, उनका काम वो ज़िम्नन वहाँ पे एक उभरा जमालियत एक कंपोनेंट था, बट जमालियत पर उनका वो नहीं था, वो फोकस नहीं था। जब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो शुरुआत हुई उनका फोकस ही था, उन्होंने Literary sense. शुक्रिया सर, आपने अपनी बात रखी।